السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ عمان میں ارتداد کا بانی لقید بن مالک ازدی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کے ایک شخص حذیفہ بن محسن کو عمان اور قبیلہ ازد کے ایک شخص ارفجا بن حرسمہ کو مہرہ بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں اور جنگوں کا آغاز عمان سے کریں۔ جب عمان میں جنگ ہو تو حذیفہ قائد ہوں گے اور جب مہرہ میں جنگ پیش آئے تو ارفجا سپہ سالاری کے فرائض انجام دیں گے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ میں فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرجیل کا انتظار کیے بغیر مسیلمہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ نتیجتاً حضرت اکرمہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ کو حضرت حذیفہ اور حضرت ارفجا کی مدد کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیا اور ان دونوں سرداروں کو بھی اطلاع کر دی کہ کوئی بھی کام حضرت اکرمہ کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے۔ بہرحال جب یہ تینوں سرداران اکٹھے ہوئے تو باہم صلاح مشورے کے بعد طے پایا جعفر اور اس کے بھائی عباد، جو کہ بدستور اسلام پر قائم تھے، بغاوتوں کی وجہ سے پہاڑوں کا رخ کیے ہوئے تھے، ان کو خط لکھا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر اسلامی لشکر سے مل جائیں۔ دوسری جانب جب لقید کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی تو اس نے جنگی تیاریاں کرنے کا حکم جاری کیا۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تو وہ اپنا لشکر لیے دیبا نامی مقام پر خیمہ زن ہوا۔ ادھر جعفر اور عباد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں سے نکل کر پہلے سہائے پہنچے اور وہاں سے چل کر اسلامی لشکر سے آ کر مل گئے۔ دیبا کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ میدان کارزار میں دونوں فوجوں کے درمیان ایک گھماسان کا رن پڑا۔ ابتدا میں لقید کا پلہ بھاری تھا، مسلمان شدید اضطراب کی حالت میں تھے۔ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے۔ قریب ہی تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، لیکن اللہ کی نصرت سے بنو عبدقیس اور بحرین کے دوسرے قبائل کی جانب سے ایک بھاری لشکر کمک کی صورت میں نمودار ہوا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، مسلمانوں کی قوت و طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے خوب کمالات دکھائے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے دشمن کے 10,000 آدمی قتل کیے، جن میں لقید بھی شامل تھا۔ ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا گیا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس طرح عمان میں بھی ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت پائیدار بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ جنگ کے بعد حضرت حذیفہ نے عمان میں سکونت اختیار کر لی، جبکہ حضرت ارفجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خمس پیش کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے اور حضرت اکرمہ اپنا لشکر لے کر مہرہ کے بغاوتوں کو ختم کرنے اور اسلام کا علم دوبارہ بلند کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مسلمانوں کی بھاری جمعیت تھی، جو زیادہ تر ان قبائل کے لوگوں پر مشتمل تھی جو کہ ارتداد سے تائب ہو کر دوبارہ اسلام کے آغوش میں آ چکے تھے۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مہرہ پہنچے تو انہیں دو جماعتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے حریف تھیں۔ ہر جماعت چاہتی تھی کہ ملک کا اقتدار اس کے ہاتھ میں رہے تاکہ دوسری جماعت اس کے ماتحت رہ کر زندگی بسر کرے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں جماعتوں سے لڑنے کی بجائے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ حضرت اکرمہ نے مناسب سمجھا کہ وہ کمزور جماعت کو ساتھ ملا کر اس کی مدد سے طاقتور جماعت پر غلبہ حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کمزور جماعت کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کر کے اسے اسلام لانے کی دعوت دی، جو کہ اس نے قبول کر لی۔ حضرت اکرمہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے اپنی فوج اور اہل میرہ کے 9 مسلم لوگوں کو لے کر طاقتور جماعت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔
اس موقع پر دبا سے بھی زیادہ گھماسان کا رن پڑا، جس میں انجام کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت اکرمہ نے فتح کی خوشخبری اور خمس ارسال کرنے کے علاوہ حلیف جماعت کے سردار کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا اور خود امن و امان بحال کرنے کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے میرا ہی میں ٹھہر گئے۔ جب یہاں کے حالات کے متعلق انہیں کامل اطمینان ہو گیا تو خلیفۃ الرسول اللہ کے احکام کے مطابق مہاجر بن ابی امیہ کی مدد کے لیے یمن روانہ ہو گئے۔ ادھر مہاجر بن ابی امیہ نجران سے چل کر سنائے پہنچے اور اپنے لشکر کو ان سرکش گروہوں کی سرکوبی کا حکم دیا جو اسود انسی کے زمانے سے اس خطے میں فساد برپا کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے تھے۔ اسود انسی نے بھی مسلمہ کی طرح نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد مردار ہو گیا۔ اس کا پھیلایا ہوا فتنہ اس کی موت کے بعد بھی ختم نہ ہوا۔ بہرحال مہاجر نے اپنے لوگوں کو ہدایت دی کہ ان لوگوں میں سے وہ جس پر بھی قابو پائیں اسے بے دریغ قتل کر ڈالیں تاکہ فتنے کی جڑ کٹ سکے اور لوگوں میں دوبارہ فساد کے جراثیم نہ پھیل سکیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیام جنوبی یمن میں رکھا اور وہاں کے قبائل نخا اور حمیر کی سرکوبی میں مصروف رہے۔ شمالی یمن کی طرف بڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ان دونوں سرداروں کی بہادری اور شجاعت سے سارے یمن میں کاملاً امن و امان قائم ہو گیا اور یہاں کے باشندوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ اب سارے جزیرہ عرب میں حضر الموت اور کندہ کے سوا کسی جگہ مرتدین کا نام و نشان باقی نہ رہا۔